آج ہم بات کریں گے بہت بڑے مس کنسیپٹ کی۔ دنیا میں لوگوں نے ایک کانسیپٹ بنایا ہوا ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ وہ بنی اسماعیل میں سے تھے۔ تو ہم قرآن سے دیکھتے ہیں کہ قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر قرآن ہمیں کچھ نہیں بتائے گا تو پھر تو ہم چلے مان لیں گے اس کو۔ اگر قرآن اس کے برعکس کوئی بات کر رہا ہے تو ہمیں قرآن پاک کی بات ماننی چاہیے، نہ کہ لوگوں کی۔ تو آج ہم دیکھیں گے سورہ صف، قرآن پاک کی 61 نمبر سورت ہے اور اس کی آیت ہے 6 نمبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ ناظرین، اس کا ترجمہ بھی لفظ بہ لفظ کر لیتے ہیں اور اس کو ڈیٹیل بھی کر لیتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، انی رسول اللہ، کہ بے شک میں رسول ہوں اللہ کا تمہاری طرف، علیکم تمہاری طرف، مصدق لما بین یدیہ من التوراۃ، اور تصدیق کرتا ہوں جو تمہارے ہاتھوں کے درمیان ہے اس سے، یعنی تورات سے، ومبشرا برسول یاتی من بعدہ اسمہ احمد، اور بشارت دیتا ہوں ایک رسول کے ساتھ جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ فلما جاءہم بالبینات، پس جب وہ ان کے پاس آئے وضاحتوں کے ساتھ، قالوا ھذا سحر مبین، انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں پہ اپنی قوم کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ مخاطب ہیں، اور بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور تصدیق کرتا ہوں تورات سے، اور تم لوگوں کو خوشخبری دیتا ہوں۔ کس کو خوشخبری مل رہی ہے؟ بنی اسرائیل کو۔ بنی اسرائیل کو خوشخبری مل رہی ہے کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اور جب وہ آئے ان کے پاس کھلی دلیلوں کے ساتھ تو انہوں نے کہا قالوا ھذا سحر مبین، کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ وہ جادو اس طرح سے ہے کہ ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے، ہم نے کیا کانسیپٹ بنایا ہوا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے بنی اسماعیل میں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بنی اسماعیل میں آئے، اور جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو بنی اسرائیل میں آ رہے ہیں، بنی اسرائیل کو اس کی خوشخبری دی جا رہی ہے، اور بنی اسرائیل سے خطاب کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو ساری ادھر بنی اسرائیل ہی بنی اسرائیل ہے۔ تو ہم دنیا کا سنا ہوا جو ہے وہ مانتے ہیں، لوگوں کا جو کہا ہوا ہے وہ مانتے ہیں کہ وہ بنی اسماعیل میں سے آئے ہیں، اور قرآن جو کہہ رہا ہے اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے، یہ والی آیت پڑھ کے اور دیکھ کے کہتے ہیں کہ نہیں، وہ تو بنی اسماعیل میں آئے تھے۔ اس کو ہم جھٹلا رہے ہیں، اس آیت کو ہم جھٹلا رہے ہیں، اللہ کے کلام کو، قول رسول کو ہم جھٹلا رہے ہیں۔ تو قرآن پاک میں بنی اسرائیل ہی اسرائیل ہے، اور بنی اسماعیل جو لوگ کہتے ہیں اس کا تو قرآن پاک میں ذکر بھی نہیں ہے، بنی اسماعیل کا قرآن پاک میں ذکر تک نہیں ہے۔ تو ناظرین، کنفیوژن کہاں پیدا ہوتی ہے، جھٹلاتے ہم کہاں پہ ہیں؟ کہ ہماری محبت ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ یہودیوں میں نہ آئیں، کیونکہ جب
یہاں پہ قرآن پاک میں پکارا جاتا ہے بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کہتے ہیں تو ہمارے دماغ جو ہیں وہ سنتے ہیں یہودی. یہاں پہ بنی اسرائیل کا ذکر ہوتا ہے، ہم سنتے ہیں یہودی، جبکہ قرآن پاک میں یہودیوں کا الگ سے ذکر ہے، عیسائیوں کا الگ سے ذکر ہے. اس پہ میں ایک ویڈیو بھی بنا چکا ہوں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن بنی اسرائیل جو ہیں وہ یہودی نہیں ہیں. بنی اسرائیل پہ بھی ویڈیو بنا چکا ہوں میں. بنی اسرائیل اور قوم ہے، یہودی اور قوم ہے، اور نصارہ اور قوم ہے. ان سب کا الگ الگ قرآن پاک میں ذکر ہے. تو ہماری محبت میں ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل یہودی ہیں، تو ہم اس محبت میں کہتے ہیں کہ ان کو یہودیوں میں آنا نہیں چاہیے. لیکن یہ ہم غلط سوچتے ہیں. اس سوچ کے اوپر ہم قرآن پاک کی اس آیت کو ڈینائی کرتے ہیں، جھٹلا دیتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میری آیتوں کو جھٹلاتا ہے وہ جہنم میں جانے والا ہے. تو ناظرین، سورہ صف کی 61 نمبر سورت ہے، 6 نمبر آیت ہے. اس کو دیکھیں، غور و فکر کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس سے مخاطب ہیں، کس قوم سے مخاطب ہیں، اور کس کو بشارت دے رہے ہیں، اور کس کی طرف رسول آ رہا ہے. جزاک اللہ.